سب سے پہلے تمام مرشدین کرام و فقراء اعظام سے مخاطب کرنے کی ادباً اجازت چاہتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الآخرة والأولى الذي لا غاية له ولا منتهى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي لا ند له ولا ضد له ولا عد له ولا حد له ولا شبه له ولا كفو له ولا مثل له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له، هو أحد صمد غني عن العالمين، الحمد لله الذي خصص المحمدين بتخصيصات الكمال والنوال، لا يشارك فيها أحد من الناس، واصطفاهما على الثقلين بتشريفات الجلال والجمال، لا يحاط بها بالرأي والقياس، والصلاة والسلام على سيدين الخاتمين وعلى آلهما الطيبين الطاهرين وأصحابهما الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث منهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ محترم نگران کار جلسہ و صدر اجلاس تبلیغ مہدویہ حضرت مولانا سید علی صاحب قبلہ اور جمیع اراکین تبلیغ مہدویہ، مرشدین کرام، صاحبان رشد و ہدایت اور سامعین صاحبان فکر و دانش، پروردگار عالم سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنین پر، کس بات کا احسان؟ اذ بعث رسول منہم، ان میں انہی کا ایک رسول بھیج کر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کی پاکی کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم مومنین پر اس بات کا احسان جتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں جیسا ایک رسول بھیج دیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سناتا ہے، ورنہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے، سری گمراہی میں پڑے گی، فی ضلال مبین، سری گمراہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد 3 سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں دی، بے شمار انعامات دیے، لیکن اپنے کسی انعام پر احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ احسان جتایا تو بعثت رسول پر، کیوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن کسی پیغمبر کی امت پر یہ احسان نہیں جیتا کہ اے موسیو، ہم نے موسیٰ کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان جتایا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ تیسرا سوال ہے، رسول کی بعثت تو تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہوئی،
बुइस्तु इला अन्नास काफ़ा, में तमाम बने हुए इंसानों की तरफ मबूस किया गया हूं। होना तो यही चाहिए था कि यहाँ मोमिनीन के बजाय लक़द मन्नल्लाहु अलन नास सुना था कि तमाम इंसानों पर अल्लाह ताला ने एहसान किया रसूल को भेजकर, मगर ऐसा नहीं किया। या कम अज कम ये होना था कि रसूल को ईमान लाने वाले, इस दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाले तमाम मुस्लिमीन पर एहसान होना था कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुस्लिमीन, कि हमने एहसान किया है मुस्लिमीन पर कि उन्हें एक ऐसा पैगंबर दिया है जो किताब और हिकमत की बातें सिखाता है। ऐसा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन पर एहसान जताया जा रहा है कि मोमिनीन क्या है। एक सवाल पैदा, आइए पहले सवाल का जायजा लें कि अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात हैं, का वो इनफरादी हैसियत से हो, का वो इनफरादी हैसियत से हो या इज्तिमाई हैसियत से। इनफरादी हैसियत से देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ऐसे आका दिया, आंख दिया, कान दिया, जबान दिया, हाथ दिया, पैर दिया। अगर ये ना होते तो इंसान मफलूज हो जाता। ये इतने बड़े इनामात है, आंख ना होती तो अंधा इंसान कुछ कर नहीं सकता, कान ना होते तो सुनने, और सबसे बड़ा इनाम तो जुबान है, जुबान ना होती तो ना मैं चकरी कर सकता ना आप सुन, कान ना होते तो आप सुन सकते। एक कैसे बहुत बड़े इनामात है। हाथ ना होते तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, पैर ना होते तो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल नहीं हो सकता। इतने सहीउल आज़ा बनाकर इंसान को पैदा किया, लेकिन इसका किसी बात पर एहसान नहीं दिखाया। अब आप देखिए, इंसानी जिंदगी में हवा, पानी, रोशनी की बहुत जरूरत है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हवा को पैदा किया कि आदमी सांस ले सके, जिंदा रह सके, लेकिन अल्लाह ताला ने हवा के पैदा करने पर एहसान नहीं दिखाया। पानी के बगैर इंसान की जिंदगी बेकार है। पानी पैदा करके अल्लाह ताला ने एक नई तवानाई दी इंसान को, लेकिन इस बात का एहसान नहीं दिखाया। रोशनी और हरारत के बगैर न नशोनुमा होती है, न इंसान की होती है, न परिंदों की, न नबातात की। और इसका एहतमाम यह क्या कि अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा कर दिया, जिससे हमें हरारत भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला कभी इसका शुक्र एहसान नहीं दिखाया। और फिर इज्तिमाई हैसियत से देखिए, 18,000 आलम पैदा किया, और उन 18,000 आलम में इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, लेकिन इस बात पर एहसान नहीं दिखाया। और इस इंसान को अपना खलीफा बनाया, इस बात पर एहसान नहीं दिखाया। और इसके आज़ा व जवारे बहुत अहसन तकवीम, अच्छी सूरत और शक्ल भी, इस बात का एहसान नहीं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को बड़ा इकराम दिया, बड़ी इज्जत दी, बड़ी तौक़ीर दी, उसके सर पे लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा, लेकिन इस पर कोई एहसान नहीं दिखाया। तो क्या बात है? और रसूल की बिज़त पे एहसान क्यों हो रहा? इतने हजारों इनामात हैं, आप देखते जाइए कायनात में इतने इनामात हैं, इतने इनामात हैं, किसी इनाम पर एहसान नहीं। और एहसान है तो सिर्फ बेसते रसूल पर। वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? आप गौर करेंगे, हर नेमत में अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं, जितने इनामात हैं, उनमें और हर नेमत में जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक जहमत का पहलू। गौर तलब बात है। भाई आप ऐसे वक्त पे तकसीम कर रहे हैं, लोगों की तवज्जो मुतासिर हो रही है। बराए मेहरबानी एक 5 मिनट रोक दीजिए, बड़ी खास बात कह रहा हूं। हर इनाम में, हर नेमत में एक जहमत का पहलू है, लेकिन बिज़त रसूल ऐसी है, इसमें कहीं भी रहमत का पहलू नहीं, ये रहमत ही रहमत, इसलिए एहसान देता। अब आप देखिए, हवा एक इनाम है, अगर ये अपने से आती है, तूफान उठा देती है तो हजारों का नुकसान कर देती है, छतों को उड़ा देती है, दरख्तों को गिरा देती है, कई लोग मर जाते हैं, ये रहमत का पहलू है। पानी में जब तूफानी आती है, तूफान आता है दरियाओं में, अब देखिए सुनामी का हशर हमने देखा, हजारों के लिए रोकती है, यह रहमत का पहलू है। सूरज की गर्मी हरारत बहुत जरूरी है, लेकिन जब वो करीब हो जाता है जमीन से तो इतनी हरारत बढ़ जाती है, लू से लोग मरने लगते हैं, ये रहमत का पहलू है। अल्लाह ताला ने जितने इनाम दिए उसमें कहीं ना कहीं रहमत का पहलू,
لیکن بعثت رسول ایک ایسا انعام ہے، اس میں کہیں رحمت کا پہلو نہیں ہے، یہاں سرتابہ نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم بعثت رسول پر احسان جتا رہا ہے کہ ہم نے تم میں ایسا رسول بھیجا، اس کا بڑا احسان کیا ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ احسان کیوں جتایا جائے۔ لیکن دوسری بات جو ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر احسان کیوں جتایا جا رہا ہے؟ 1,23,000 پیغمبر آئے، موسیٰ کی امت یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں، اے موسویوں، ہم نے موسیٰ کو بیچ کر تم پر بڑا احسان کیا، یا عیسیٰ کی امت سے نصارہ سے یہ نہیں کہا کہ تم پر ہم نے عیسیٰ کو بیچ کر بڑا احسان کیا، یا دیگر امتوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بیچ کر بڑا احسان کیا۔ محمد عربی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ مومن پر احسان جتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم ایک ایسا رسول بھیجا تو جو تم پر آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سناتا ہے۔ یہ بڑا انعام ہے، اس لیے کہ یہ بڑا احسان کیا ہے ہم نے مومنین پر۔ تو آئیے دیکھیں گے کہ دیگر انبیاء میں محمد عربی میں کیا فرق ہے جو محمد عربی کی بعثت سے پروردگار عالم احسان جتا رہا ہے۔ تو پہلی وجہ جو علماء نے بتائی ہے اور جو میں نے غور کر کے نکالا ہے وہ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ صرف ایک نعمت ہے بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں وہ سب رحمت کو لے کے آئے۔ موسیٰ آئے تو رحمت کو لے کے آئے، عیسیٰ آئے تو رحمت کو لے کے آئے، داؤد آئے تو رحمت کو لے کے آئے، سلیمان آئے تو رحمت کو لے کے آئے، یحییٰ آئے تو رحمت کو لے کر آئے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رحمت کو لے کر نہیں آئے، سرتا پر رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس لیے پروردگار عالم آپ کی بعثت پر جب ہم نے سرتا پر رحمت بنا کر ایک ایسے پیغمبر کو تم پہ بھیجا، یہ بڑا احسان کیا ہے ہم نے، اور تم بڑے ناشکرے، کیسے پیغمبر کو ہم نے تم میں بھیجا ہے جو سر سے پیر تک رحمت ہی رحمت ہے، جو سرتا پر رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے ہر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی امت کے لیے اپنے مقام کے لیے مبعوث ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 پیغمبر تھے، ایک موسیٰ تھے، ایک ہارون تھے، ایک شیش تھے، ہر نبی، اور ابراہیم کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ہر ایک اپنی اپنی امت کے لیے پیغمبر تھا، اپنے اپنے علاقے کے لیے۔ مرشدآباد کے لیے کوئی ہے تو گولکپور کے لیے کوئی ہے، سکندرآباد کے لیے کوئی اور ہے، یا کوئی اور مقام کے لیے کوئی اور پیغمبر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے پیغمبر بنا کر دیں۔ آپ کی دعوت تمام بنی ہوئے انسانوں کے لیے، ہر قوم اور قبیلے کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے، ہر خطے زمین کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو یا افریقہ ہو، وہ کیا امریکہ کے تہذیب یافتہ لوگ ہو یا افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے بدوی ہو، ہر قوم کے، ہر خطے، ہر ملک کے لیے آپ کی دعوت ہے۔ آپ کی دعوت کی اتنی ہماگینیت ہے، کسی اور پیغمبر کی دعوت میں ہماگینیت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے احسان جتا، دیکھو ہم نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی دعوت تمام عالمین کے لیے۔ تیسری وجہ جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آپ کی سیرت میں اتنی جامعیت ہے، اتنی وسیع و عظیم سیرت ہے آپ کی سیرت میں تمام پیغمبروں کی سیرت کو سمو دیا گیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی جو سیرتیں تھیں وہ سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبو دیا گیا ہے، اور ہر پیغمبر کی سیرت لے کر آیا میرا پیغمبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے کہ دیکھو کیسا پیغمبر بھیجا میں نے مومنین پر۔ ارے ایک ایسی سیرت ہے، اس میں ہر شعبے حیات کے لیے، ہر آدمی کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اگر کوئی باپ بننا چاہتا ہے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھے، اور کوئی اچھا شوہر بننا چاہتا ہے عائشہ کے شوہر کو دیکھو، اور کوئی اچھا دوست بننا چاہتا ہے ابوبکر کے یار اخبار کو دیکھو۔ اگر کوئی مفتی بننا چاہتا ہے تو مسجد نبوی میں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے فتوے دینے والے کو دیکھو۔ کوئی شاعری دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کی شاعری دیکھے، کوئی فقیری دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کی فقیری دیکھے، اصحاب صفا میں دودھ بانٹتا ہوا دیکھو۔ ارے ہر شعبے حیات کے انسانوں کے لیے اس ذات میں ہدایت کا سامان۔
اس لیے اللہ تعالیٰ احسان دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسا پیغمبر تمہارے پاس بھیجا، ارے کیسا پیغمبر ہم نے تمہارے پاس کیا بھیجا، اور تم کتنے ناشکرے ہو کہ اس سے جو حاصل کرنا ہے تم حاصل نہیں کر رہے۔ چوتھی وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے وہ یہ ہے کہ آپ کو خلق عظیم پر فائد کیا، قرآن گواہی دے رہا کاننا کا ان تعالیٰ خلق عظیم، بے شک آپ کو خلق عظیم پر فائد ہے۔ بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، کاننا القرآن، کاننا خلق القرآن، ارے ان کے اخلاق تو قرآن تھے، اس سر سے بہتر ایسے اخلاق کا مجسمہ تھے، ہر اخلاق ہر کردار ان کا ایک معجزہ تھا، اور ساری تاریخ آپ کے اخلاق کے حمیدہ کے اوصاف سے بھری پڑی ہے۔ اب مجھے اس کا تمام تذکرے کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک واقعہ آپ کی انکساری، آپ کی غربہ پروری، آپ کی یتیموں ناداروں بوڑھوں سے جو محبت ہے وہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مکی زندگی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا اپنا سامان ایک گٹھڑی باندھے راستے میں بیٹھی ہے، جب دیکھتی ہے کہ آ رہے ہیں تو آپ کو بلاتی ہے، بیٹا ادھر آنا، یہ اس کے پاس جاتے ہیں، بولتی کہ بیٹا یہ گٹھڑی میرے سر پر اٹھا دے۔ تو اب آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ماں تجھے کہاں جانا ہے بتا دے بھائی، چھوڑ دو۔ ارے بیٹا میں مکے سے جا رہی ہوں، میں یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ آپ بولتے ہیں کہ ماں تم آگے آگے چلو اور راستہ بتاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارا سامان لے کر آتا ہوں۔ یہ بڑھیا آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے راستے میں آپ بیزوئی کر رہے ہیں بڑھیا کی، ماں تم کہاں جا رہی ہے، یہ تیرا اور کون کون ہے؟ ارے بیٹا میرا کوئی نہیں، میں یکا ہوں، تنہا ہوں، کوئی والی وارث نہیں ہے، اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہوا جس کو دیکھنے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا نہ خاصہ اگر میں بیمار ہو گئی تو میری تیمارداری کرنے کے لیے کوئی نہیں، اس لیے میں مکہ خالی کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا سب سننے کے بعد اگر ہم جیسے کوئی رہتے تو گٹلے پھینک کے بھاگتے، تو میرے کو جادوگر کہہ رہی ہے اور میں تیری خدمت کروں؟ آپ بس مسکرائے چلے جا رہے ہیں اس سامان لے کر۔ ایک مقام پہ ایک گھر کے کپڑی پہنچ کے کہتی ہے بیٹا یہاں اتار دے میرا سامان، وہ اتار دے کے جب واپس آتے ہیں تو پھر بلاتی ہے بیٹا تو ذرا، آپ جاتے ہیں کیا بات ہے ماں، دیکھ بیٹا تو کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، تیرا اخلاق بہت حمیدہ ہے، تیرا چہرہ بھی فرشتوں جیسا معلوم ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہے تو، میں تیرے کو اجرت تو نہیں، ورنہ بیٹا اس زمانے میں کون سامان اٹھا کر یہاں تک لاتا ہے، میرے پاس اجرت دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف ایک مشورہ دیتی ہوں بیٹا تو اس پر عمل کر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہو وہاں کیا بات ہے؟ تو بڑھیا بولتے کہ بیٹا اس جادوگر سے بچ کے رہنا بیٹا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نظر تجھ پہ لگ جائے اور تیرا چاند کا چہرہ کملا جائے۔ تو آپ مسکرا کے بولتے ہیں ابھی آخری منزل ہے، مسکرا کے بولتے ہیں کہ ماں کیا میرا چہرہ تجھے جادوگر جیسا لگتا ہے؟ ارے لاہور میں کون کہتا ہے بیٹا تو فرشتہ ہے، تیرا چہرہ تو فرشتوں جیسا ہے۔ ارے ماں یہی لوگ تو مجھے جادوگر کہتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو مجھے جادوگر کہتے ہیں، ماں بتا میرا چہرہ جادوگر جیسا ہے۔ ارے بیٹا یہ بات تجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، خدا بھی پتا یہ اٹھا سامان میں مکہ چھوڑ دیا کہ تو پہلے بتا دے، اتنا اچھا انسان جادوگر ہو سکتا ہے؟ تو سامان پھر اٹھاتے پھر وہ تکلیف ہوگی بیٹا اگر تو یہ بیعت پہلے ہی بتا دیتا تو مکے سے میں آتی نہیں، میں تو اس جادوگر سے ڈر کے آ رہی تھی، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ تو ایسا فرشتہ ہے۔ اب وہ سامان لے کے پھر حضرت واپس آتے ہیں تو راستے میں پوچھتی بیٹا کہ تجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں، یہ لوگ تیرے دشمن کیوں ہو گئے؟ تو بولتے ہیں کہ ماں میں ایک خدا کی تعلیم دیتا ہوں، ایک رب کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بتوں سے چھٹکار دلاتا ہوں، اس لیے یہ میرے سے ناراض ہے۔ ارے بیٹا جب تیرے اتنے اچھے اخلاق ہیں، تیری اتنی اچھی صورت ہے تو رب تیرا کتنا خوبصورت نہ ہوگا، تیرا دین کتنا اچھا نہ ہوگا۔ ارے بیٹا میں تیرے دین پہ داخل ہو جاتی ہوں، میں تیرے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ اور آج دہشت گردی کا الزام دیا جا رہا ہے اسلام کو، یہ کہاں کی دہشت گردی تھی؟ ارے وہ تو حسن اخلاق سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دل پگھل جا رہے تھے، پتھر پانی ہو رہے تھے اور داخل اسلام ہو رہا۔
یہ اخلاق سے، اسی لیے پروردگار عالم نے مومنین پہ احسان دیتا ہے جو کیسے اخلاق والا پیغمبر ہم نے بھیجا تھا، کیسے اخلاق دے کر ہم نے بھیجا تھا۔ 5 وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں کسی کو جب دوست مان لیتا ہے، دل و جان سے اس کو چاہنے لگتا ہے، تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے۔ سچی دوستی میں ایک دوست ایک دوسرے دوست پر اپنا سب کچھ، مال، متاع، زمین، گھر، مکان، دکان، جو چاہے اس کو دے دیتا کہ بھائی میرا دوست اچھا ہے، ہر چیز میں اپنا حصہ دے دیتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ اپنا محبوب نہیں دیتا، اپنا یار نہیں دیتا، اپنا حبیب نہیں دیتا۔ ارے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، جس کو پیدا کر کے 70,000 سال تک اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، دیکھتے رہا، ایسے حبیب کو اٹھا کر آپ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ ان کی ہدایت کرو۔ ارے آج کوئی اپنا حبیب، اپنا یار، کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کہ پروردگار کا کتنا احسان ہے کہ اپنا حبیب دے دیا کہ جاؤ تم ہدایت کرو۔ اور پھر جب 40 سال یہاں دنیا میں گزارے نے، پھر بلا لیا اپنے حبیب کے دیدار کے لیے، عرش اعلیٰ پر معراج کے موقع پر بتایا کہ محمد کیا تم نہیں جانتے ساری کائنات میں نے تمہارے نور سے پیدا کی ہے اور تمہارے لیے پیدا کی، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے نور سے پیدا کی ہے، اور تمہیں میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور اب میرے لیے پیدا کیا، تاکہ زمین میری ہو، سجدے تمہارے ہو، زمین میری ہو، سجدے تمہارے ہو، آسمان میرا ہو، چرچے تمہارے، عرش میرا ہو، قدم تمہارے ہو، کرسی میری ہو، عزت تمہاری ہو، ارے قلم میرا ہو، تحریر تمہاری ہو، لوح میرا ہو، منظر تمہارا ہو، فرشتے میرے ہو، خادم تمہارے ہو، فرشتے میرے ہو، خادم تمہارے ہو، نماز میری ہو، زبان تمہاری ہو، عبادت میری ہو، نقشہ تمہارا ہو، ارے حکومت میری ہو، سکہ تمہارا ہو، رویت میری ہو، مشکات تمہاری ہو، تجلی میری ہو، دریا تمہارا ہو، جلوہ میرا ہو، آئینہ تمہارا ہو۔ اب آخری بات کہتا ہوں، یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے مومنین پر کیوں احسان جتایا۔ آخری سوال یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام مسلمان، کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے اسلام میں داخل ہو گئے، تو مسلمانوں پہ احسان جتانا تھا، مومنین پر احسان جتانا کیا؟ مومنین پر احسان جتانا کیا ہے؟ دیکھیے علماء نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو کی منزل سے مومنین کی منزل تک پہنچنے کے لیے بڑے تقاضوں کو پورا کرنا پڑا۔ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان لا کر دائرے اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن بننے کے لیے اس کو بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مومن بنتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو طالب دیدار خدا ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دیدار کا طالب ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے دیدار کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جو مشکات رسول کا ذریعہ اور وسیلہ اسے مل جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو کتنا بڑا احسان کیا، ارے میں نے تمہارے ہاتھوں میں آئینہ تھما دیا، اس پہ دیکھو اور میرے جلوے لگا، تمہارے ہاتھوں میں میں نے محمد عربی کا آئینہ تھما دیا، جب چاہو اس میں دیکھو اور میرے جلووں کا مظاہرہ کرو، مشاہدہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، حضرت جبرائیل ہے، جبرائیل نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ایمان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج، یہ سارے اسلام کے ارکان ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعلیم ہے۔ تو اسلام کے 3 درجے، پہلا ایمان، دوسرا اسلام، تیسرا احسان۔ جب تک انسان احسان کی منزل میں نہیں آ جاتا، لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان کی منزل میں تو داخل ہوتا ہے، لیکن
اسلام کی منزل سے گزر کر اسے احسان کی منزل میں آنا پڑتا ہے. جب تک وہ احسان کی منزل میں نہیں آتا مومن نہیں کہلاتا, طالب دیدار خدا نہیں بنتا. جب تک وہ طالب دیدار خدا نہیں بنتا مشکات رسول اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اسی لیے مومن ان پر احسان دیتے جو ضرورت تو ان کو ہے, عام مسلمانوں کو جنہیں طلب دیدار نہیں ہے ان کو اس کی رسول کی ضرورت نہیں, مشکات رسول کی ضرورت نہیں, آئین رسول کی ضرورت نہیں, سیرت رسول کی ضرورت نہیں. اب آپ بولیں گے کیا بات کہہ رہا ہے؟ ارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے میں یقول لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ شخص کہ کچھ اور کہتا ہے. آئیے قرآن سے کہتا ہوں, میری اپنی بات نہیں. وہ من الناس اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آمنا باللہ والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وما ہوا بمومن اللہ, مگر وہ مومن نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے, میری اپنے خیال یا کوئی خیالوں کی ترجمانی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر, جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اس کو یوم آخرت پر ایمان لایا. تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے, پھر مومنین کیوں نہیں کہلاتے؟ قرآن کہہ رہا تھا وما بمومنین وما ہوا بمومنین, ارے وہ مومن نہیں ہے, انہوں نے صرف اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور بھی ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا الگ ہے, لا الہ الا اللہ سمجھنا الگ ہے, لا الہ الا اللہ چکھنا الگ ہے, لا الہ الا اللہ ہو جانا الگ. جو لا الہ الا اللہ ہو جائے, جیسا مہدی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ گفتنی, یہ تو صرف گفتنی کی بات ہے. ایسا ایمان ایسے جیسے پتھر پانی میں ڈالے اور پھر نکالے, پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر سطح تر ہوتی ہے پھر سوکھ جاتا ہے, اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ لا الہ گفتنی کی منزل ہے. ایک لا الہ دانستنی ہے, جیسے اینٹ ہے انگار میں ڈال دیے گرم ہوتی ہے, اندر بھی اس کی حرارت پہنچتی ہے. یا پتھر ہے آگ میں ڈال دیے اوپر بھی گرم ہوتا ہے اندر بھی حرارت پہنچتی ہے. یہ دانستنی کی منزل ہے. اور چشیدنی ایسے جیسے آگ میں لوہا, جب لوہے سے لوہے کے ایسا بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں لوہے کو گلاتے ہیں تو وہ آگ کا شعلہ بن جاتا ہے, آگ کی صفت اس میں آ جاتی ہے. تو یہ چشیدنی ہے, یعنی چکنے لگتا ہے اللہ کے دیدار کی منزل کو. اس کے بعد ہے سودنی, جیسے پانی میں پانی ڈالی, اس پانی کو کسی اور حوض میں ڈال دے تو پانی میں پانی مل گیا, پھر اب اس کو جدا نہیں کر سکتے یہ کون سا پانی. یہ پانی میں پانی جب مل جاتا ہے اللہ کی ذات میں جب فنا ہو جاتا ہے تو وہ شدنی کی منزل ہے, وہ مومن حقیقی کی منزل ہے. خود پروردگار عالم فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا, وہ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی, وہ جاہدوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک هم المؤمنین حقا, ارے وہی لوگ حقیقی مومن ہیں جنہوں نے ایمان لایا, عمل صالح کیا, ہجرت کی, جہاد کیا, وہی حقیقی مومن ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی ہجرت سے اور جہاد سے یہ دیدار کے معاملہ کیا ہے؟ اپنا ہجرت ہے نہ جہاد ہے. دیکھیے 4 درجے. پہلا درجہ ایمان کا آمین, والذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا, ایمان کی منزل میں آ گئے. وہ عامل الصالحات جنہوں نے عمل کیے, یعنی نماز روزے کی پابندی کی, اسلام کے درجے میں آ گئے. اب تیسرا درجہ احسان کا, اس کو پانے کے لیے ہجرت کرنا ہے, جہاد کرنا. جب تک آپ ہجرت نہیں کریں گے, جہاد نہیں کریں گے, احسان کی منزل کو نہیں پائیں گے. جب احسان کی منزل کو پا لیں گے, اولئک هم المؤمنین حقا, جب تم حقیقی مومن کہلاؤ گے. خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے یا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا. اس کے تقاضے اور بھی. خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا ہوتا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کی مسلمانی چاہیے, روح کی مسلمانی چاہیے, تو جب جا کے مومن بنتے ہیں. تب آپ دیکھیں ہجرت اور جہاد 2 باتیں ہیں.
اس کو اپنانے کے بعد آدمی دائرے احسان میں داخل ہوتا ہے، مومن کہلانے کے لائق بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اب نہ کوئی جہاد کی صورت ہے نہ کوئی ہجرت کی، تو پھر ہجرت کریں تو کیسا کریں؟ اس مقام سے نکل کے دوسرے مقام پہ جائیں تو کیوں کر جائیں، کیسے کو جائیں؟ اور جہاد کریں تو کیسا کریں، کس کے ساتھ جہاد کریں؟ آئیے اس کی بھی تشریح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے۔ ایک ہجرت ظاہری ہے کہ اگر آپ کو تنگ ہو گیا، آپ کا عرصہ حیات، آپ کی عبادت میں کوئی مخل ہو رہا ہے یا حکومت یا کوئی اور، آپ صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم مکے سے ہجرت کرتے مدینے کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم آرام سے عبادت کر سکتے۔ ایسی کوئی صورتحال ہے تو تمہارا یہ کام ہے کہ مقام سے ہجرت کرو، یہ ظاہری ہجرت۔ باطنی ہجرت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے وجود سے نکل جائے۔ مہدی علیہ السلام نے کہا کہ گھاس پھوس کے مکانوں سے نکلے لیکن گوشت اور استخا کے مکان سے نہیں نکلے، تو ہجرت کہاں سے پوری ہوگی؟ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں گھاس پھوس کے مکان سے نکل کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر گئے، ہجرت تو کر لی، لیکن جو اصل ہجرت ہے گوشت پوش اور استخا کے مکان سے نہیں نکلے، ابھی اپنے وجود میں باقی ہے۔ خیر ہے، اس وجود کو فانی کرو، وجود سے آزادی لو۔ وجود سے جب تمہیں آزادی ملے گی، جب تمہاری ہجرت پوری ہوگی، جب تمہیں اپنی منزل مقصود نظر آئے گی۔ یہ ہجرت کا باطنی پہلو ہے۔ اپنے آپ سے نکلنے کی تعلیم مہدی علیہ السلام نے ذکر خفی کے ذریعے سے دی کہ اپنی نفی کرو اور اس کا اثبات کرو، اس کو ہر بار یاد کرو، جب کہیں جا کے تمہاری جب نفی ہو جائے گی تم آسمانوں میں اڑنے لگے۔ اب رہی بات جہاد کی، اور اس کا فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ ارے ہم نے لوٹ آئے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ جہاد اصغر کیا ہے؟ جہاد بالسیف، تلوار سے لڑنا جہاد بالسیف کہلاتا ہے، غزووں میں جانا، جنگ کرنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، ہر دم اس کو خطا کرنا، اس کی خواہشات کو کاٹنا، اس کو تابع کرنا، اس کو جو ہے مقید کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لینا، اپنے حساب سے اس کو اپنے خوابوں میں لے لینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کو جہاد کی بھی سہولت ہے، ہجرت کی بھی۔ ہجرت باطنی کیجیے، جہاد اکبر کو اپنائیے، اپنے نفس کی نفی کیجیے، اپنے ذات سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ جب یہ منزل سے گزر جائیں گے تو اولئک هم المؤمنون حقا، وہی بالکل حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ جب مومن بن جائیں گے تو آپ طلب دیدار کی منزل میں آ جائیں گے۔ جب اللہ کی دیدار کی طلب ہوگی تو ڈھونڈیں گے کہ بھائی اللہ دکھے گا تو کہاں دکھے گا، کیسے دکھے گا؟ تو پھر آپ کو آنا پڑے گا درے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیدار میرا ہوگا، مشکات تیری ہوگی، تجلی میری ہوگی، ذریعہ تیرا ہوگا، جلوہ میرا ہوگا، آئینہ تیرا ہوگا۔ تو کتنا احسان کیا پروردگار عالم نے ان مومنین پر کہ اس نے ان کے ہاتھوں میں ایک ایسا آئینہ تھما دیا ہے کہ جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے پروردگار عالم نے۔ نگاہ محمد سے دیکھو خدا کو، نگاہ محمد سے دیکھو خدا کو، خدا بن کے دیکھو رخ مصطفیٰ کو۔ جب تمہیں حقیقت محمد نظر آئے گی، اپنی آنکھوں سے نہیں، خدا بن کے دیکھو رخ مصطفیٰ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری میں میری یہ دعا ہے التجا ہے تمام سے کہ وہ اسلامی تعلیمات ہو یا مہدویت کی ساری تعلیمات عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ وعمل الصالحات، عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ فرعون نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں ادباً بزرگ یا مرشدین کرام بیٹھے ہیں، ان کے حضور میں میں کیا دعا کر سکتا ہوں، ان کے وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں قوم مہدویہ کو خاص کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا